thank you very much for help us and for take out us from the very bad situation, and I really السلام علیکم. نام سلوی یاسمینہ، عمر 54 سال، شہریت فرانسیسی. شوہر کا نام نور محمد. 2014 میں پاکستانی شہری سے آسٹریلیا میں نوکری کی تلاش کے دوران ملاقات ہوتی ہے، شادی کا فیصلہ ہوتا ہے. آسٹریلیا ہی میں 2-3 سال گزارے جاتے ہیں شادی کر کے، اس کے بعد 7-8 سال UK، اور اسی دوران 3 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. پھر دونوں پاکستان آ جاتے ہیں، 2 بچے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. سلوی نے کچھ الزامات لگائے ہیں نور محمد پر، جس میں جو بیسک الزامات ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد انہیں آزادی سے محروم کر دیا گیا، مبینہ طور پر جسمانی اور ذہنی تشدد کا بھی سامنا لازمات کرنا پڑا. ان کے بعد انہیں بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ملک واپس جانے کی اجازت نہیں تھی، گرد لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں تھی. چوتھا، ان کے ساتھ ان کے 5 بچے بھی اسی ماحول میں رہ رہے تھے. اگر والدہ نیشنلٹی فرانسیس نیشنلٹی ہولڈر تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچے بھی فرانسیسی نیشنلٹی رکھتے تھے. یاد رہے ابھی یہ صرف الزامات ہیں، اور نور محمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تفتیشی افسران جو ہیں وہ تفتیش کر رہے ہیں. ایک تفتیشی افسر کی جو بات چیت ہے وہ بھی میں ریکارڈنگ سامنے رکھ دوں گی. ابھی ان تمام الزامات کی جو حتمی تصدیق ہے وہ عدالت کرے گی، آیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاقے خیبر ضلع کی تحصیل باڑہ میں پیش آیا. میں جو اپنی ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میں روٹین میں دیکھتی ہوں یہاں یورپ میں رہتے ہوئے، یہ اس طرح کے بہت پہلے واقعات ہوتے تھے. اکثر لوگ، اور یہ بہت اخبارات میں بھی چیزیں آتی رہی ہیں، اس زمانے میں ایکسپوز ہوتی رہی ہیں. یہ صاحب اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے باہر سارے رابطے اس خاتون کے ختم کروا دیے. معلوم نہیں اب اس کا کیا ریزن تھا، یہ تفتیش ہی بتائے گی، کیونکہ اس نے 5 بچے بھی اس سے کر لیے. اسے پاکستان لے آیا، ایک روم میں رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیا اس سے پہلے ہی طلاق چاہتی تھی جو وہ اس نے اس کو قید کر لیا؟ وہ واپس وہ پاکستان رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس پر جسمانی تشدد وہ کیوں کرتا تھا؟ کیا ریزنس تھیں یہ تو بعد میں پتہ چلیں گی. اس نے زندہ بھی رکھا، اسے کہیں بیچا بھی نہیں آگے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے لوگ ڈاکومنٹس کے لیے کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس نے اگر ڈاکومنٹس کے لیے کیا ہوتا تو وہ بچے نہ پیدا ہوتے، اتنا عرصہ وہ ساتھ نہ گزارتے، وہ واپس اس کو پاکستان میں نہ لاتا، یا تو پھر وہ اپنے کلچر کے حساب سے اس نے اسے وہاں بالکل رکھا. دوپٹہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، پردے کی جو صورتحال ہے، انگلش میں وہ بات کر رہی تھی لیکن ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ مسلم طریقے سے رہ رہی ہیں. معلوم نہیں وہ ابھی تک اپنے مذہب پر بھی ہیں یا انہیں مسلمان کیا گیا ہے، یا صرف کلچرلی انہوں نے وہ دوپٹہ اور پردہ کیا. ایک ویڈیو میں وہ پردہ بھی کر رہی ہیں. یہ تحقیقات آئندہ بتائیں گی کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن پہلے لوگ ڈاکومنٹس کے لیے کچھ عرصہ کے لیے رکھتے تھے، کرتے تھے، اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے. بعض اوقات تو یہ آپس میں ایک ملی بھگت بھی ہوتی تھی کہ لڑکی بھی کچھ پیسے لے لیتی تھی اور لڑکا بھی اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتا تھا. جیسی ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی وہ میرج ختم کر دی جاتی تھی، اور اس پر پھر بہت سخت پابندیاں یہاں یورپ میں عائد کی گئیں اور ان شادیوں کو پھر ختم کیا گیا. اور کچھ خواتین میں بھی پھر جب کچھ دھوکہ بھی ہوا، فراڈز ہوئے، تو وہ چیز یہاں پر بالکل بین کر دی گئی اور ختم ہو گئی ہے. بہت کم ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. اور یہ نور محمد اس لیے بچ گیا کیونکہ اس نے بیرونی رابطہ بالکل اس خاتون کا ختم کروایا ہوا تھا، اور اس نے اسے حب سے بھیجا میں رکھا ہوا تھا. اس کا 15 سال کا بچہ اگر نہ جاتا اور نہ اطلاع کرتا، نہ رپورٹ کرتا، تو وہ ابھی بھی اس کا پتہ نہیں چلنا تھا. وہ جب تک سنگل تھی یا اس کے بچے چھوٹے تھے وہ وہاں پر رہی. جیسے اس کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور اسے موقع ملا، اس کے بچے نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا، ماں سے ڈسکس کیا ہوگا، اور اس نے بیٹا تھا، اس نے پھر باہر بھی وہ جاتا آتا ہوگا، اور اس نے اس لازمات فوراً سے پہلے اس پر ایکشن لیا. کم عمر بچہ ہے لیکن عقل مند تھا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ ہر عورت کا رائٹ ہے آزادی سے سانس لینا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا. شادی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ خواتین کو باندھ دیں، بالکل وہ سانس بھی نہ لے سکیں، وہ اپنی مرضی سے عزت کی زندگی ایک گھر میں رہ کر بھی نہ گزار سکیں. اگر گھر میں بھی یہی کچھ برداشت کرنا ہے تو پھر عورت جاب پر ہی چلی جائے. میں سمجھتی ہوں
اگر عورت نے گھر میں جسمانی تشدد، گھریلو سائیکولوجیکلی ابیوزنگ برداشت کرنی ہے تو یہ سب تو باہر بھی مل رہا ہے نا، نوکری کے دوران بھی تو باہر کا برداشت کر لے، کم از کم 4 پیسے تو اس کے پاس آتے ہیں نا، گھر میں تو وہ پیسے کیا 2 وقت کی روٹی ہی ملتی ہے۔ بہرحال ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گی کیونکہ مجھے پرسنلی یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے جو خواتین کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے رائٹس کو دبایا جا رہا ہے، پھر بات بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ فل ایکشن ہونا چاہیے اس شخص کے اوپر تاکہ باقی لوگوں کو، باقی پاکستانی لوگوں کو جو یہاں پر ایلیگل بھی رکھتے ہیں خواتین کو اور بہت عرصے تک رکھتے ہیں اور پاکستان بھی لے جاتے ہیں یا انڈیا لے جاتے ہیں شادی کر کے، اور وہاں پر ان کو اپنی مرضی سے، ان لوگوں کو تو آئیڈیا ہی نہیں نہ ہوتا کہ جب پاکستان جائیں گی تو انہیں کس قسم کے کلچر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ خوشی خوشی پاکستانی مردوں کی محبت، ان کا خلوص، ان کی پیورٹی جو وقتی دکھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے چل کر پاکستان آ جاتی ہیں یا انڈیا چلی جاتی ہیں، تو تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک میں بہت ایک اچھی آزادانہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر بہت عرصہ تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت عرصہ مردوں نے عورتوں کو ایک لارے میں کہتے ہیں جسے رکھا، بہت عرصہ فیملی نہیں مانتی، پر عورت ویٹنگ پر ہے کہ اچھا شاید آج فیملی مان جائے، کل فیملی مان جائے، اور بس وہ فزیکل ریلیشن شپ اور فائنینشلی سپورٹ ایک دوسرے کی، ہاں وہ چاہے پھر ان کا مذہبی ہو یا نہ ہو، مذہب کے ادارے سے بے شک وہ باہر ہے، بٹ ہماری سوسائٹی کہتی ہے کہ مرد کے لیے ہر چیز اوکے ہے، مرد کر سکتا ہے، وہ چھپ کے کر سکتا ہے، اگر وہ باہر آ گئے تو باہر کے ماحول کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اسے کون سا کوئی رشتہ دار یا پیرنٹس یا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آزاد زندگی گزارتا ہے، یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس چکر میں بہت ساری فارنر عورتیں پہلے اس کا شکار ہوئی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انہیں بھی ریئلائز ہوا جب یہاں کی خواتین پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی مردوں کے ہاتھوں کافی زیادہ ذلیل و خوار ہوئیں، ٹائم ویسٹ ہوا، لائف ویسٹ ہوئی، تو انہوں نے یہ چیز جان لی کہ یہ ایک سراب ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتی نہیں ہے۔ میرا مقصد کسی بھی، میرے خیال ہے اس سے بڑی جو ضلالت ہے جو اب ہمارے پاکستانی سوسائٹی کو دیکھنی پڑی ہے انڈین میڈیا پر اور فرانس میڈیا پر، انگلینڈ کے میڈیا پر، جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں اس عورت کو لے کر کہ اس کو مینٹلی ابیوز کیا گیا، فزیکلی ابیوز کیا گیا، حبس سے بے جا میں اتنا عرصہ رکھا گیا 15 سال تک، اتنی انسلٹ ہو رہی ہے۔ میں خیال اس سے زیادہ انسلٹ تو میں نہیں کر رہی کسی کی بھی، میں کسی کی بھی انسلٹ کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ مردوں میں بھی شعور پیدا ہو اور خواتین کو بھی ان کے رائٹس دیے جائیں، خاص طور پہ خواتین کو مجبور اور سب سے آسان عورت کے اوپر اس کے کریکٹر پر ایلیگیشنز لگانا ہے۔ میں نے نوٹس کیا ہے سب سے زیادہ آسان عورت کے کردار پر بات کرنا ہے۔ ہاں مرد کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت مردوں کی ذمہ داری ہے، ایز اے بردر، ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، اور ایون یہ کہ ہمارا خاندانی نظام جو بالکل زیرو ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیرو ہی ہو رہا ہے۔ تو میں اس فرانسیسی عورت کو بالکل سپورٹ کروں گی، اور میں نے اس سپورٹ کے نتیجے میں اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے، اور میں چاہتی ہوں اس کو انصاف ملے، یہ صحیح ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ تو میں حکام بالا سے، گورنمنٹ سے، ایک پاکستانی عورت ہونے کے ناطے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کیس کو اسپیشل اٹینشن دی جائے اور اس کو انصاف دلوایا جائے، اسے اور اس کے بچوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کے پاس ابھی تک اپنے ڈاکیومنٹس اس نے محفوظ رکھے ہیں، ان کے پاسپورٹس محفوظ ہیں، ان کی شہریت محفوظ ہے۔ شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ فرانسیسی خاتون سیلوی یاسمینا بلارج فرانس میں پلی بڑی، وہاں پہ تعلیم کی اور پھر یہ نوکری کے سلسلے میں آسٹریلیا چلی گئی۔ وہاں میں آسٹریلیا میں اس کی ملاقات پاکستانی مرد نور احمد سے ہوئی اور اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے
شادی کے بعد تقریباً کوئی 2-3 سال آسٹریلیا میں گزارے اور پھر 7-8 سال انہوں نے یو کے میں گزارے اپنے بچوں کے سمیت. وہاں پہ ان کے 3 بچے تھے. 2014 میں یہ لوگ پاکستان آ گئے. پاکستان میں ضلع خیبر تحصیل باڑہ کے ایک پسماندہ سے علاقے میں ایک کچے مکان میں یہ رہنے لگے. یہاں پہ بھی اس کے 2 بچے ہو گئے. ٹوٹل اس کے 5 بچے ہیں. اور یہ 12 سال انہوں نے اسی ایک کمرے میں گزارے نہایت قسم پرسی کی حالت میں. اور اس پہ اس دوران تشدد بھی ہوتا رہا, مار پیٹ بھی ہوتی رہی, اور ان کو گھومنے پھرنے اور کسی چیز کی آزادی نہیں تھی. جس وقت پولیس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو لوکل پولیس نے اس گھر پہ چھاپا لگایا اور ان کو بازیاب کرایا اور ان کو ویمن پولیس اسٹیشن لایا گیا. اور پھر خاتون نے ایک ریٹن اپلیکیشن دی اور جس میں اس جو الزامات کا میں نے ذکر کیا وہ فرد تحریر میں لا کے اس کے تحریر پہ ہم نے اس کے شوہر کے خلاف FIR درج کی. پھر اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا. اگلے دن خاتون کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس خاتون کو ویمن کرائسس سینٹر میں جمع کیا گیا, جبکہ اس کا شوہر جو ہے وہ جیل چلا گیا. ان سب کے پاس فرینچ پاسپورٹ ہے, فرینچ نیشنل ہے, تو اور فرینچ ایمبیسی کے ساتھ ہم نے سرکاری طور پہ رابطہ بھی کیا ہے. تو ان کے ٹریول ڈاکومنٹس پورے ہونے تک یہ یہاں پہ رہیں گے اور فوراً یہ انشاءاللہ اپنے علاقے اپنے ملک چلے جائیں گے. I currently live in Bara. I arrived in Bara in 2014 and I went through very, very difficult circumstances with my family. And I wanted to thank CCPU as well as DPU and the other officers who went to rescue us and they took us out in a difficult, very difficult situation, and they were very efficient. And I have to be grateful for their help for our life. It's very, very difficult. We went through really, really bad times since 2014. So I'm so grateful that you guys helped us. I'm deeply grateful. So thank you very much for CCPU and DDPU and all the other officers and Zahid Shobara. It's very, very nice name. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for help us and for take out us from the very bad situation, and I'm really happy. And there, Amanana.